ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بات کریں گے ہم فضائی تیاریوں کے حوالے سے اور بھارت کی جو فضائی تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس خالد چشتی صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ بھارتی میڈیا پر آج چلی, جس میں انہوں نے خالد چشتی صاحب یہ ذکر کیا کہ وہاں پر انڈیا میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر 30 سالوں میں بھارتی فضائیہ کے 550 طیاروں کا گر جانا, تباہ ہو جانا, تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ہاؤ پریپیئرڈ آر دے اور ان کی کس قسم کی یہ ٹریننگ ہے. باقاعدہ یہ سوال اس پوری میڈیا رپورٹ میں اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ 550 طیاروں کا گر جانا, وہ بھی ایک فضائیہ کا, تو اس سے ان کی ٹریننگ کا اور ان کی کیپیبلٹیز کا کچھ تو اندازہ ہوتا ہوگا. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور آلموسٹ پارشل جواب آپ نے دے دیا اپنے انالیسز میں. دیکھیے, ہندوستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فضائیہ کا نیومیریکلی کبھی بھی نہ کوئی مقابلہ تھا, نہ ہم کبھی کر سکیں گے شاید, اور نہ ہماری ضرورت ہے. ہماری جو ہم پہلے میں کرتا ہوں کہ ہمارا گیپ کدھر ہے, اور وہی گیپ ایکچولی وہ وجہ ہے, میں اس طرف لیڈ کر کے لے جاؤں گا. ہمارا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے, اس کا کوئی شک نہیں ہے. دوسری نمبر پر جو ہمارا ایج ہے, جو ہم نیومیریکل سپریورٹی ہندوستان کی, جب سے میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا, ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے, یعنی ہم نمبر نہیں میچ کر پائیں گے. اگر ہم 2 جائیں گے تو وہ 6 آ سکتے ہیں. تو اس ہماری ٹریننگ ہیڈ ٹو بی نمبر 1 obviously, اسی لیے پوری دنیا کے پائلٹس کو ہم ٹرین کرتے رہے. دوسری چیز جو ہم کرتے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ, جو ہم جمپ لیتے رہے ہیں, ان سے زیادہ ایڈوانس لیتے رہے ہیں, وہ ہمارا اجرا ہے. اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ پھر ان کے کیوں گرتے ہیں, ان کے اس لیے گرتے ہیں کہ آپ فروری 2025, بہت پرانے نہ جائیے گا, اے پی سنگھ جو انڈین ایئر فورس کے چیف ہیں, انہوں نے ایک سیمینار میں سپیچ کیا, وہ گوگل کر کے نکالیے. اس میں وہ فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور پلیٹ فارمز چاہیے. پلیٹ فارم ہم ملٹری ٹرم میں ایئر کرافٹ کو کہتے ہیں, جو ویپنز ہوتے ہیں. تو مجھے پلیٹ فارم زیادہ چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن پر اپنا خوف, یعنی ٹیرر, اپنا یہ ڈیٹرنس رکھ سکوں. یہ 2 چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. اور بے بسی کا اس سے بھی اگلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 سال پہلے 2016 میں 40 تیجاس جہازوں کا آرڈر کیا تھا, اور وہ ہمیں آج تک ایک جہاز بھی نہیں ملا. تو آپ دیکھ لیں ویلیو کیا ہے ایک وہاں ایئر فورس چیف کی, اور بے بسی کا کیا عالم ہے. اچھا, یہاں پہ نہیں آگے چلتے, آگے آبجیکٹیولی بات کرتے ہیں. صحیح. جب ایک ایئر فورس چیف کو 40 نئے جہاز نہیں ملیں گے, اور انہوں نے بڑا اچھا انگریزی میں لفظ یوز کیا, انہوں نے کہا ٹیکنالوجی ڈینائڈ از ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ. اور ایک ایئر فورس چیف کوئی بھی ہو, اس کی مجبوری ہوگی کہ اس نے ایک نومیریکل نمبر مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور نومیریکل نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا اس کے پاس 1000 جہاز ہے, تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ نئے جہاز نہیں آئے تو میں ڈیو ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ, میرے جہاز 200, تو میں ان کو ریٹائر کر کے اپنا فلیٹ 800 کا کر لیتا ہوں. وہ 1000 مینٹین کرنا اس کی مجبوری ہے. اس کو پھر وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے, آؤٹ ڈیٹڈ اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی, کمپرومائز ہوتے ہیں, انجن پرانے ہو جاتے ہیں, اپنی لائف لیو آن کر چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو پھر وہ کمپرومائزز شروع کر دیتی ہے وہ ایئر فورس, بیکاز آف دا کوالٹی. جب وہ کوالٹی کمپرومائز ہوگی اور فائٹر جیٹس میں ہوگی, اٹ از ناٹ اے کمرشل ایروپلین کہ اس نے ٹیک آف کر کے دوسری جگہ لینڈ کرنا ہے, اسے کمبیٹ کرنی ہے, اس نے لڑائیاں کرنی ہے, اس نے ویپنز یوز کرنے ہیں, اس نے ڈینجرس مینوورز کرنے ہیں, تو آبویسلی پھر اس کو اٹ ول لیڈ ٹو ایکسیڈنٹس. انڈین ایئر فورس کی میری ہمبل نظر میں MiG 21 جہاز دنیا کب کی چھوڑ چکی ہے. یہ آلموسٹ 70 سال پرانا جہاز ہے, آلموسٹ 70 سال پرانا, لیکن وہ آج بھی اپنے فلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ وہی جہاز ہے جو ابھی نندن صاحب اڑا رہے تھے. تو obviously نتیجہ ہوگا جب آپ اتنی پرانی ٹیکنالوجی کو پچ ان کریں گے وار, وہ کمپرومائزز بھی ہوں گے, اور سب سے زیادہ obviously ایکسیڈنٹس کی طرف بھی لیڈ کرے گا. تو مجھے یہ بھی بتائے گا خالد چشتی صاحب کہ ابھی جو یہ پورا سٹینڈ آف ہوا ہے, اس میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے اپنے جو رافیل ہیں وہ بڑے کلوز لا کر کے, اور پھر اس کو پاک فضائیہ نے ظاہر ہے جوابی طور پر جس طرح سے یو گو آئی ٹو آئی, تاکہ وہ وہاں سے پھر بالکل واپس ہوئے. اس رافیل کے بارے میں بھی دے فیل ویری پراؤڈ اینڈ دے فیل کہ دے ہیو این ایج اوور اس. دیکھیے, جو رافیل ہے بنیادی طور پر 2019 میں آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ ابھینندن والا واقعہ نہ ہوتا. اور اب جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فوراً آرڈر کر دیے 36 جہاز, انہوں نے $9 بلین کے جہاز لے لیے. اس وقت جو ان کو ایج تھا ہمارے اوپر, اور رافیل کیوں تھا, بہت اچھا جہاز ہے, آئی مسٹ ایز اے فائٹر پائلٹ آئی مسٹ ریسپیکٹ دیٹ ایئر کرافٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خراب جہاز ہے, جہاز اچھا تھا. اس کی رینج کے بیونڈ ویژول رینج, میزائل کی رینج, جو میں آپ کے ناظرین کی سمپلیسٹی کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ جو ایک فائٹر پائلٹ دوسرے کو مار سکتا ہے, نشانہ بنا سکتا ہے, وہ تھی 150 کلومیٹر. یعنی بغیر دیکھے ریڈار پہ دیکھے گا, میزائل فائر کرے گا, وہ دوسرے دشمن کو جا کے لگ جائے گا. 150 کلومیٹر رینج تھی اس وقت اس کی, بہت اچھی رینج تھی اس وقت کے حساب سے.
اگر پاک فضائیہ ٹائملی ایکشن نہ لیتی اور ہماری لیڈرشپ اس طرف بارڈر کے اس کو سیریس نہ لیتی. ہماری لیڈرشپ نے نہ صرف بہت سیریس لیا بلکہ ایکشن بھی لیا. ایکشن یہ لیا کہ ہم نے J-10C جو چائنیز جہاز ہیں ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ 4.5 جنریشن جو بالکل رافیل کے مقابلے میں تھا وہ اس کو پرچیز کیا. جہاز تو مقابلے کا بالکل تھا لیکن جہاں ہم نے آؤٹ بیٹ یا آؤٹ سمارٹ کر دیا ہندوستان کو وہ یہ تھا کہ PL-15 ہم نے میزائل ساتھ لیے اور یہ وہ میزائل ہیں جو چائنا لیٹسٹ اپنی انوینٹری میں یوز کرتا ہے اور اس میزائل کی لمٹ ایز کمپیئر ٹو رافیل کے جو میزائل ہیں 150 کے اگینسٹ 200 کلومیٹر پلس ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پائلٹ ان کے جہاز کو پہلے 200 کلومیٹر سے اپنا نشانہ بنا سکے گا جب تک وہ 150 کلومیٹر پر آئے گا یہ اپنا میزائل فائر کر چکا ہوگا. تو انڈینز کے لیے یہ پریشانی ہوئی ہے. میں نے سمپل کرنے کی کوشش کی ہے. تو انڈینز کو یہ پریشانی ہوئی. انڈینز کو یہ پریشانی ہوئی. تو رافیل جو میں سمجھ رہا ہوں چیک میٹ ہو گیا جو لوگ چیس سمجھتے ہیں یا نیوٹرلائز کر دیا اس فیکٹ کو بلکہ پلس کر دیا. اور بات یہی نہیں ختم ہوئی. میں آپ کو ایک اور ایڈ کرتا جاؤں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم J-10 پر ہی میزائل لگائیں گے. ہم جو خود جہاز JF-17 تھنڈر بلاک 3 بنا رہے ہیں ان سب جہازوں کو ہم نے ماڈیفائی کیا پاک فضائیہ نے. اور پاک فضائیہ نے ماڈیفائی کرنے کے بعد وہی ریڈار جو ایسا جس کے تھرو وہ فائر ہو سکتا تھا وہ ان JF-17 میں لگا لیے اور وہی میزائل جو J-10C والا میزائل تھا PL-15 وہ اب JF-17 بلاک 3 میں بھی اڑ رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا 2 فلیٹ یعنی ناٹ اونلی J-10C بلکہ JF-17 بلاک 3 بھی اسی میزائل کو کیری کرنے کے قابل ہے. اور امیجن کریں میں اگر انڈین پائلٹ ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میرے جہاز پر جو اگر میں رافیل اڑا رہا ہوں اور صرف 36 ہیں بائی دا وے 900 جہازوں میں سے تو ان 36 جہازوں کے جو پائلٹ ہوا میں آئیں گے ہمارے مقابلے میں ان کو یہ پتا ہے کہ میرے جہاز پر جو میزائل لگا ہے وہ 150 کلومیٹر ہے اور جو دشمن آ رہا ہے چاہے وہ ہماری طرف سے مراج یا F7 جائے یا کوئی اور جائے بے شک پرانا جہاز جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ جو میرے مقابلے میں آ رہا ہے یہ کہیں 200 کلومیٹر والا ہی نہ آ رہا ہو. تو I have a soft corner for them. You have a soft corner for them. Lastly ایک چیز میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں ایک تو یہ جذبہ جو ایئر فورس ہماری جو پوری افواج پاکستان ہے اس میں نظر آتا ہے لیکن ایئر فورس کے لیے سارے جو ہمارے اپنے ناظرین ہیں وہ بھی اور بھارت بھی یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ جو لاسٹ ہوا پلوامہ والا بالا کوٹ میں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ پاک فضائیہ کی جو تیاری ہے وہ بے انتہا زیادہ ہے. اینڈ یو نو جو آپ نے شروع میں ابتدا میں کہا کہ ہم جہازوں کو نہیں دیکھتے کہ اگلے دشمن کے ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ نمبر آف طیارے ہیں. واٹ از اٹ دین دیٹ یو آل فیل یو ہیو این ایج اوور دیم؟ پہلی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے بیکاز جس سروس میں میں آیا ہوں اس میں میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ رنرز اپ نہیں ہوتا, چیمپئن ہوتا ہے یا ابھینندن ہوتا ہے. جو رنرز اپ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی میڈل نہیں رکھا جاتا. اور میں جانے سے پہلے ایک جملہ ایڈ کرتا چلوں. آپ کا بہت بڑا چینل ہے, زیادہ ناظرین تک پہنچ جائے گی بات. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جذبہ کیسے بناتے ہیں یا جذبہ پیدا کیسے کیا جاتا ہے. تو میں اپنا یہ یقین اپنا جذبہ بتا سکتا ہوں کیسے کہ میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ضرور اپنے ملک کے لیے جان دینا چاہوں گا بٹ میں چاہوں گا کہ پہلے میرا دشمن اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے. صحیح. بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب فار بینگ ود اس. ہم نے کہا کہ ذرا پاک فضائیہ کی جو تیاری حوالے سے ہے کیونکہ بھارت بار بار ذکر کرتا ہے کہ ان کے پاس رافیل طیارے ہیں لیکن اس کے کاؤنٹر میں پاک فضائیہ نے جو تیاری کی اس کا ذکر آپ نے سنا اور اس جذبے کا بھی ذکر سنا. لیکن ونس اگین بیفور وائنڈنگ اپ دا شو ہم انڈین میڈیا کی طرح بالکل نہیں ہیں اور پاکستان بالکل بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. جیسے میڈم نغمانہ نے بھی آج کے اس پروگرام میں کہا کہ پیس کی بات کرنا زیادہ کریجس ہوتا ہے دین وار کی بات کرنا. سو ہم نے تو اپنی تمام تر باتیں کر لیں. ہم نے کہہ دیا کہ آپ تحقیقاتی کمیشن بنوا لیں, تحقیقات کر لیں پہلگام واقعے کی انڈیپینڈنٹ. کیا بھارت یہ ایکسرسائز کرے گا یا اپنے اسی قسم کا جھوٹا بیانیہ لے کر چلتا رہے گا لیکن پھر ان کی سیف ایگزٹ ہوگا کیا؟ یہ آنے والے دنوں میں سب پتہ لگ جائے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.